تو اب وقت ہے کچھ تعلیم و تربیت کا۔ ہمارے سامنے خطاب کرنے کے لیے تحریک اسلامی دعوت اسلامی کے مائے ناز عالم دین حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھروچ سے جو حضرت آئے ہیں اور جن کے بیانات نے کئی علاقوں میں انقلاب برپا کیے ہیں، جن کے بیان کو سن کر کئی نوجوانوں نے توبہ کی ہے، آج وادی نور میں ہمارے سامنے اللہ اس کے حبیب کے فرامین کو پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل نبینا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، والصلاة والسلام علی النبی حبیبہ المصطفیٰ الذی ارسلہ بالحق والہدی وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر با ادب با آواز بلند نذرانۂ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ، سیاہ لباسان دار دنیا و سبز پوشان عرش اعلیٰ، ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے۔ ہر ایک ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما،
تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ تاریخ ساز سالانہ سنی اجتماع بمبئی کی سرزمین پر وادی نور میں، جس کا دوسرا دن آج چل رہا ہے، اور میں اور آپ علم دین حاصل کرنے اور علم دین پہنچانے میں مشغول ہے۔ اللہ کریم ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے انسانیت کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ رعد میں آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے کام آتا ہے، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہتا ہے، اسے زمین میں ثبات ملتا ہے، اسے زمین میں قرار ملتا ہے، اسے اللہ رب العزت زمین میں پائیداری نصیب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر تم نفع بخش بن جاؤ گے تو تم زمین میں ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہو گے۔ اس حکم کو بتانے سے پہلے اللہ رب العزت نے دو مثالوں کو ذکر فرمایا گیا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش اترتی گئی، آسمان سے پانی کا نزول ہوتا گیا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور جب پانی اترتا گیا تو ندی نالے اپنی اپنی وسعت اور گنجائش کے اعتبار سے اس پانی کی وجہ سے لبریز ہو جاتے گئے، اور پھر جب وہ پانی سیلاب کی صورت میں جاری ہوتا گیا، پھر جب وہ پانی تیزی کے ساتھ بہاؤ کی صورت میں جاری ہوتا گیا، فاحتمل السیل زبدا رابیا، اللہ ارشاد فرماتا گیا جب وہ پانی سیلاب کی صورت میں جاری ہوتا گیا تو اوپر جھاگ اٹھتا گیا، خش و خاشاک اٹھتا گیا، اللہ اکبر، اور وہ جھاگ فوراً ہی ختم ہو جاتا گیا۔ دوسری مثال اللہ نے یوں ارشاد فرمائی، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اسی طریقے سے لوہار اور سنار جب لوہے سے اور چاندی سے اور تانبے سے اور جب دوسری معدنیات سے جب وہ برتن بنانا چاہتے ہیں، جب وہ زیور بنانا چاہتے ہیں، جب وہ ہتھیار بنانا چاہتے ہیں تو اسے گرم پانی میں ڈال کر کے اس کو پگھالتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جب لوہے کے ذریعے سے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، جب چاندی کے ذریعے زیور بنائے جاتے ہیں اور اس کو گرمی کے ذریعہ ابالا جاتا ہے، اس وقت بھی پوزیشن یہی ہوتی ہے، زبد مثلو، اس میں سے بھی جھاگ نکلتی ہے اور وہ جھاگ اوپر آ جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ ان دونوں مثالوں کے بعد ارشاد فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جیسے کہ بارش کا نزول ہوتا ہے، جیسے کہ پانی زمین پر اترتا ہے، یا جیسے کہ اللہ اکبر لوہے چاندی کو اس کے زیور بنانے کے لیے پگھالا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر ایک چیز تو جھاگ ہوتی ہے اور دوسری چیز اصل پانی اور معدنیات ہوتی ہے۔ جو جھاگ ہوتی ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو جھاگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ منتشر ہو جاتی ہے، اس کے لیے ٹکاؤ نہیں ہوتا، اس کے لیے پائیداری نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے جو چیز نفع بخش ہوتی ہے، جو چیز کارآمد ہوتی ہے، جو چیز انسانیت کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہو، چاہے پگھلی ہوئی معدنیات کی صورت میں ہو، جھاگ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن کارآمد اور مفید
چیز باقی رہتی گئی، اس کے ذریعہ ہمیں یہ پتا چلتا کہ قدرت کا نظام کے، فطرت کا نظام کے، کہ جو چیز نفع بخش رکھے گی وہ زمین پر پائیدار رکھے گی، اور جو چیز اپنی افادیت کو ختم کر دے گی، جس چیز کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اگرچہ وہ پہلے کتنی گراں قدر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پہلے کتنی کی عزیز اور پیاری کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اپنی افادیت ختم کر دیتی ہے تو وہ زمین سے مٹا دی جاتی ہے، پھر اس کا وجود برقرار نہیں رہتا کہ پھر وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں پتا چلتا کہ اگر ہمیں زمین پر برقرار رہنا کہ اگر زمین پر ٹک کر کے رہنا کہ تو ہمیں اپنے وجود کو نفع بخش بنانا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو مفید بنانا ہوگا، اپنے وجود کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنانا ہوگا۔ یہی تو وجہ کہ آپ دیکھتے کہ صبح کو ایک انسان اپنے باغیچے میں داخل ہوتا کہ رنگ برنگ کے پھولوں کو جمع کرتا کہ ان کو چن کر کے ایک گلدستہ تیار کرتا کہ اور وہ مہکتا ہوا گلدستہ، ایک خوبصورت گلدستہ جب وہ لے کر کے اپنے گھر میں پہنچتا کہ گلدان کے اندر سجاتا کہ گھر کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی کہ جو بھی دیکھتا ہے خوش ہوتا کہ پورا دن اس گلدستے کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے مزاج کے اندر فرحت و انبساط پیدا کرتا کہ اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتا کہ لیکن آپ جانتے کہ جب دوسرا دن ہوتا کہ جب وہ پھول کملا جاتے کہ جب اس کی خوشبو ختم ہو جاتی کہ جب اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا کہ اب وہ اپنے اسی ہاتھوں سے گلدستے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا کہ اس سے پتا چلا جب تک کوئی چیز مفید رہتی کہ اس وقت تک زینت کی صورت میں زمین کے اوپر باقی رہتی کہ اور جب وہ اپنی افادیت کو ختم کر دیتی کہ تو پھر اسے بھی ختم کر دیا جاتا کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر بنی اسرائیل نے رشد و ہدایت کا کام کیا تھا، اور جب وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، اللہ کے نبی کا حکم مانتے تھے تو اللہ نے اس وقت ان کے لیے کہا تھا انی فضلتکم علی العالمین، میں نے اپنے زمانے کے اندر تمہیں سب سے زیادہ افضل کر دیا۔ مگر یہی بنی اسرائیل کے جب انہوں نے رشد و ہدایت سے رشتے کو توڑ لیا تو قرآن نے خود ان کے لیے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْكُمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں مغضوب کہا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ضالین کہا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو اکبر یہ کہا گیا ذلت و مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی کہ اس وجہ سے رشد و ہدایت کا نفع بخش جو کام تھا انہوں نے اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیا کہ اب ذلت مسلط کر دی گئی، مسکنت مسلط کر دی گئی، اب گمراہیت کے دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اسی طریقے سے جب ہم خیر الامم کی تاریخ پڑھتے گئے، اسلاف کی تاریخ پڑھتے گئے، ہمارے اسلاف کی جب تاریخ ہم اٹھا کر دیکھتے گئے تو ہمارے اسلاف نے اپنے وجود کو کیسا نفع بخش بنایا۔ وہ جدھر سے گزرے جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے چراغ روشن کرتے چلے گئے۔ ہمارے اسلاف وہ جدھر سے چلے گئے ان کے جذبہ تحقیق اور اجتہاد نے امت کے اندر علم و حکمت کے نئے گلشن اور بہاروں کو پیدا کر دیا۔ ہمارے اسلاف تھے جن کی روحانیت کا عالم یہ تھا وہ مردہ دلوں میں بھی جان پھونک دیا کرتے تھے۔ جب قوم کے اسلاف کے اندر نفع بخش وجود موجود تھا اور جب پوری قوم اجتماعیت کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے نفع بخش تھی تو پتا کہ اس وقت قوم کا عالم کیا تھا؟ پھر اس وقت قوم مسلم کا عالم یہ تھا رکتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ اس وقت ہمارا عالم یہ تھا، اس وقت ہماری پوزیشن یہ تھی دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت کے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے کم نے۔ جب تک قوم اپنے اجتماعی اعتبار سے اپنے وجود کو نفع بخش بنا کر رکھی، ان کا عالم بھی نفع بخش وجود رکھتا تھا، ان کا تاجر بھی نفع بخش وجود رکھتا تھا، ان کا طالب علم بھی نفع بخش وجود رکھتا تھا۔ ان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ کو مومن اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جب ایک نفع بخش وجود کی حیثیت رکھتا تھا تو ان کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی قوم روک نہ سکتی تھی۔ لیکن آج پوزیشن یہ کہ ہم نے اپنے وجود کو نفع بخش بنانا چھوڑ دیا کہ میں یہاں ٹھہر کر کے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، سنی دعوت اسلامی یہ کسی جھاگ کی صورت میں لگی گئی۔ سنی دعوت اسلامی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ اس نے امت کو نفع پہنچایا، کہیں اسکول بنا کر، کہیں کالج بنا کر، کہیں اللہ اکبر انگلش
میڈیم اسکول قائم کر کے، کہیں علماء کی جماعت پیدا کر کے، کہیں مبلغین کی جماعت پیدا کر کے، کہیں علاقوں میں سینٹر ٹائم قائم کر کے، کہیں امت کے ان بھٹکے ہوئے جوانوں کو راہ راست پر لا کر کے اس تحریک نے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ پر عمل کیا ہے، اور جب اس نے قوم کو نفع پہنچانے کا کام کیا ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے اس تحریک کو زمین کے اوپر ایک نفع بخش وجود کی صورت میں قائم و دائم فرما دیا ہے۔ یہ ثابت رہے گی، یہ قائم رہے گی، اس لیے کہ یہ نفع بخش تحریک ہے۔ اس تحریک نے امت کو بہت کچھ دیا کہ، پر یاد رکھنا یہاں چونکہ وقت نہیں ہوتا کہ کسی تفصیلی گفتگو کو اٹھایا جائے، مگر ایک بہت اہم بات ہے جس سے بہت ساری پرتیں کھل سکتی ہیں، تہ در تہ بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، نفع بخش وجود اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس روئے زمین پر، وہ اولیاء اللہ کی جماعت کو دیکھ لے، وہ صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ لے۔ آپ کو پتا ہے ان کا وجود نفع بخش کیسا ہے؟ یہ علماء مبلغین بیٹھے ہیں، حدیث میں میرے آقا نے فرمایا بہم یمترون بہم یرزقون بہم ینصرون، تم پر بارش ہوتی ہے تو انہی کے صدقے میں ہوتی ہے، تمہیں رزق ملتا ہے انہی کے صدقے میں ملتا ہے، تمہیں باطل پر فتح ملتی ہے انہی کے صدقے میں ملتی ہے، تمہیں صبح و شام رب کی نعمتیں ملتی ہے ان ولیوں کے صدقے میں ملتی ہے۔ ان کا وجود تو اتنا نفع بخش ہوتا ہے، زمین پر رہتے تو بھی نفع دیتے گئے، زمین میں رہتے ہیں تو بھی لوگوں کو نفع دیتے گئے۔ ان کے نفع بخشی کا عالم تو یہ ہے۔ میں ابھی آتے ہوئے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ اب وہ ستارے کون سے ہیں اور وہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ تفسیرات احمدیہ اٹھا کر دیکھیں، ملا جیون رحمت اللہ کے تعالی علیہ ارشاد فرماتے گئے النجوم الصحابہ والمواقع مقابرہم، یعنی نجوم سے مراد صحابہ کرام ہیں اور ان ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ سے مراد ان کے مزارات ہے۔ اس سے پتا چلا زمین والے رات کو جب آسمان کی طرف دیکھتے گئے تو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، آسمان والے زمین پر دیکھتے ہیں تو صحابہ اور ولیوں کے مزارات چمکتے ہیں۔ آپ غور کریں یہ کتنی اہم بات ہے اور یہ کتنی اہم چیز ہے۔ جن کے وجود نفع بخش ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ زمین پر رہتے تو بھی چمکتے ہیں، زمین کے نیچے رہتے ہیں تو بھی چمکتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت سیدنا ابو عباس المستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث سننے کے لیے، یقیناً آپ بہت دور دراز سے آئے مگر ایک حدیث سننے کے لیے نہیں، ہزاروں حدیثیں سننے کے لیے، یہ ایک حدیث کی بات کر رہا ہوں۔ ابو عباس المستغفری علیہ رحمہ کہتے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے میں نے مصر تک کا سفر کیا۔ مصر میں امام حامد مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا وَالْتَمَسْتُ مِنْهُ حدیث خالد بن الولید، میں نے ان سے کہا کہ مجھے خالد ابن ولید والی حدیث سناؤ۔ تو پتا ہے انہوں نے حدیث سنانے سے پہلے کیا کہا؟ فَأَمَرَنِي بِصَوْمِ سَنَةٍ، انہوں نے مجھے وہ حدیث سنانے سے پہلے کہا 1 سال تک روزہ رکھو پھر حدیث سناؤں گا۔ فَأَمَرَنِي بِصَوْمِ سَنَةٍ، 1 سال تک روزہ رکھو پھر آؤ تو حدیث سناؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے 1 سال تک روزہ رکھا، وہ بھی علم کی طلب میں بہت پکے تھے، بہت سچے تھے، ان کے مزاج میں کوئی اور مقصد نہیں تھا، وہ طلب علم میں بہت ستھری نیت رکھنے والے۔ 1 سال تک روزہ رکھا اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حدیثی خالد ابن ولید یہ ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کر کہا احب ان اکون خیر الناس، کہ وہ جو آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اس نے آ کر کے کہا احب ان اکون خیر الناس، میں یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں سب سے بہتر انسان بن جاؤں۔ سن رہے ہو آپ لوگ؟ سن رہے ہو؟ سنو اس بات، میں بات پھیلانا نہیں چاہتا۔ جو بندہ جس کام میں لگا ہے، چاہے وہ
کھیتی باڑی کرنے والا ہو، تاجر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ٹیچر ہو، جس شعبے میں لگا ہو، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی فیلڈ میں سپر 5 کو لائق بن جاؤں، ہر یہ چاہتا ہے۔ آؤ تمہیں ایک فارمولا بتا دیتا ہوں، تمہیں ایک عمل اور ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ وہ صحابی آ کر حضور سے پوچھتے احب ان اکون خیر الناس، میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس فکن نافعا لہ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ فکن نافعا لہم، تو تم ان کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہو، بس 2-4 منٹ اور اہم بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ساتھیو یاد رکھنا اس بات کو، جو نفع بخش رہے گا، قرآن کہتا ہے فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، لوگ اسے مٹا نہ سکیں گے، لوگ اسے ختم نہ کر سکیں گے۔ رب کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا ہم اس کو زمین میں ثابت قدمی اور قرار عطا کر دیں گے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں، اگر نفع بخش بن جاؤ گے تو زمین میں کی ثابت قدمی نہ ملے گی، پل صراط پر بھی اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ چند حدیث سے سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الاقدام۔ میرے آقا فرماتے گئے جو کسی مظلوم مومن کے ساتھ چلا اس کی مدد کرنے کے لیے، حتی یثبت له حقه، یہاں تک کہ اس مظلوم مومن کا حق اسے دلا دیا، ثبت اللہ قدمہ علی الصراط، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب پل صراط پر لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے اس مظلوم مومن کی مدد کرنے والے کے قدم پھسلنے نہ پائیں گے۔ دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں من مشى فی حاجت اخیہ المسلم کان لہ خیرا من اعتکاف 10 سنین۔ میرے آقا فرماتے گئے جو اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے چلا یہ اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر اور افضل۔ اور سرکار فرماتے ہیں اسی حدیث میں سرکار فرماتے ہیں ایک دن کا اعتکاف اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دے گا، ان میں سے ہر خندق اتنی لمبی چوڑی ہوگی جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں وہ جہنم سے اتنا دور رہے گا، تو پھر جسے 10 سال تک اعتکاف کا ثواب مل جائے، اور وہ ملے گا کب؟ وہ مومن بھائی کو نفع پہنچانے پر ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا من مشى فی حاجت اخیہ المسلم حتی یتمھا اذلہ اللہ ب75,000 ملک۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے چلا یہاں تک کہ اس کی مدد کر کے اس کو نفع پہنچا دیا، تو میرے آقا فرماتے اللہ 75,000 نورانی فرشتوں کے پروں کے ذریعہ اس مومن پر سایہ رحمت فرما دیتا ہے۔ ان کان مساء حتی یصبح، اگر شام کو مومن بھائی کی مدد کے لیے چلا تھا تو صبح تک، اور صبح کو چلا تھا تو شام تک 75,000 فرشتے نورانی پروں سے اس پر سایہ بھی کیے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں ہے، میرے آقا فرماتے گئے من مشى فی حاجت اخیہ المسلم، جو اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے چلا، میرے آقا فرماتے گئے کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 70 حسنۃ ومحا عنہ 70 سیئۃ۔ جب بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے چلتا ہے اللہ ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یعنی 70 نیکیاں، اور 70 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ساتھیو آج کا یہ سنی اجتماع اسی وجہ سے گئے اپنے وجود کو جس شعبے میں ہو اپنے وجود کو انسانیت کے لیے نفع بخش بناؤ، بالخصوص اہل ایمان کے لیے اپنے وجود کو نفع بخش بناؤ۔ یوں اپنے وجود سے اگر امت، قوم اور ملک کو فائدہ پہنچے گا تو انشاءاللہ ہم زمین سے ختم نہیں ہوں گے، زمین میں جائیں گے تو بھی ٹکے رہیں گے، تو بھی چرچا باقی رہے گا، تو بھی ذکر باقی رہے گا۔ بس یہی مختصر باتیں ہیں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقبول سنی دعوت اسلام کو آقا کرے عروض
شاکر تمہارا یا